کیا دنیا میں ایٹمی ہتھیار بنانے کا حق صرف امریکہ، اسرائیل اور یورپین ممالک کو ہی ہے؟ کیا مسلمان ممالک ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل نہیں کر سکتے؟ یہ وہ سوال ہے جو بہت سے پاکستانیوں کے ذہن میں اور دوسرے اسلامی ممالک کے ملت پرست لوگوں کے ذہن میں ابھرتا ہے، اور اسی نظریے کی بنیاد پر کہا جاتا ہے عبدالقدیر خان نے ایران اور لیبیا کی مدد کی تھی کہ وہ ایٹمی ہتھیار بنائیں اور امریکہ کے ہم پلہ ہو جائیں۔ لیبیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان سمیت دوسرے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ وہ لیبیا کی مدد کریں ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لیبیا کے معمر قذافی بینظیر بھٹو کے والد ذوالفقار علی بھٹو کے بہت قریبی دوست تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو شروع کرنے میں جن لوگوں نے مالی مدد فراہم کی تھی ان میں شاہ فیصل کے ساتھ ساتھ معمر قذافی بھی شامل تھے۔ لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی لیبیا کے لیے یہ مدد خفیہ نہ رہ سکی، اور بالآخر امریکی CIA اور برطانوی MI6 نے اس بات کا پتہ لگا لیا کہ لیبیا اور ایران کی ڈاکٹر AQ خان نے ایٹمی ہتھیاروں کے ڈیزائن بنانے میں اور ٹیکنیکلی ان کو مدد فراہم کی ہے، جس کے بعد امریکی CIA اور MI6 نے پاکستان پر دباؤ بڑھایا کہ وہ AQ خان کو تفتیش کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جنرل پرویز مشرف نے وہاں پر یہ فیصلہ کیا کہ وہ ڈاکٹر AQ خان کو کسی کے بھی سامنے پیش نہیں کریں گے، اور پھر انہیں ٹی وی پر لا کر معافی منگوائی گئی۔ یہ ایک طریقہ تھا CIA اور MI6 کی بچنے کا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ 11 دسمبر 2003 کو امریکی خفیہ ایجنسی CIA اور برطانوی انٹیلیجنس MI6 کے افسران کا ایک گروپ لیبیا میں خصوصی طیارے پر سوار ہونے کو تھا جب انہیں خاکی لفافوں کا ایک پلندہ تھما دیا گیا۔ یہ ٹیم لیبیا کے حکام کے ساتھ انتہائی اہم مذاکرات کے ایک خفیہ مشن کے اختتام کے قریب تھی۔ جب انہوں نے جہاز میں سوار ہو کر ان خاکی لفافوں کو کھولا تو انہیں معلوم ہوا کہ انہیں وہ اہم شواہد دیے گئے ہیں جن کی انہیں اشد ضرورت تھی۔ ان خاکی لفافوں میں ایٹمی ہتھیاروں کے ڈیزائن تھے، اور ان ڈیزائن کے علاوہ جوہری پروگرام سے متعلق پرزہ جات پاکستان کے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے مہیا کیے تھے۔ گزشتہ نصف صدی میں عالمی سلامتی کے حوالے سے ڈاکٹر AQ خان ایک اہم ترین شخصیت تھے۔ ان کی ذات دنیا کی خطرناک ترین ٹیکنالوجی کے حوالے سے جاری لڑائی میں، جہاں یہ ٹیکنالوجی رکھنے والے اور اس کو حاصل کرنے والے خواہش مند آمنے سامنے ہیں، اس کہانی کا ایک اہم محور تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ ڈاکٹر AQ خان کو مغربی جاسوس دنیا کا سب سے خطرناک انسان قرار دیتے ہیں، لیکن اپنے وطن پاکستان میں انہیں ایک قومی ہیرو کے طور پر ہمیشہ سے سراہا جاتا رہا ہے اور سراہا جاتا رہے گا، اور پاکستانی عوام ان سے بے پناہ محبت رکھتی ہے۔ یہ چیز آپ کو نہ صرف ان کی شخصیت کی پیچیدگی کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے، بلکہ یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ دنیا ایٹمی ہتھیاروں کو کس نظر سے دیکھتی ہے۔ ڈاکٹر AQ خان اس دور کے جدید ترین سینٹری فیوجز کے ڈیزائن بنانے میں کامیاب ہوئے تھے اور اپنے ملک واپس لوٹ آئے، جہاں انہوں نے ایک خفیہ نیٹ ورک تشکیل دیا جس میں بیشتر یورپی کاروباری افراد تھے جو انہیں ایٹمی بم اور سینٹری فیوجز کی تیاری کے لیے اہم ترین اجزاء یعنی خام مال سپلائی کرتے تھے۔ ڈاکٹر AQ خان کو اکثر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا بانی بھی کہا جاتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اس پروگرام کے انتہائی اہم کارکنوں میں سے ایک تھے۔ ڈاکٹر AQ خان نے ایران کے شہر نتنز میں ایٹمی پروگرام کے لیے سینٹری فیوجز کی تیاری کا پروگرام، جو حالیہ برسوں میں شدید عالمی سفارتکاری کی ایک وجہ بتا رہا ہے، اس کا نمایاں حصہ ڈاکٹر AQ خان کے فراہم کردہ ڈیزائن اور مواد سے بنایا گیا تھا۔ ایک ملاقات میں ڈاکٹر AQ خان کے نمائندوں نے ایران کو ایک ایٹمی پروگرام کی تیاری میں استعمال ہونے والے مواد اور اجزاء کی ایک فہرست فراہم کی تھی، جس میں قیمتیں بھی درج تھیں، اور ایرانی حکام اس کے مطابق مال کا آرڈر بھی دے سکتے تھے۔ عبدالقدیر خان نے 1 درجن سے زائد دورے شمالی کوریا کے بھی کیے تھے، جہاں سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایٹمی ٹیکنالوجی کے بدلے پاکستان نے شمالی کوریا سے میزائل ٹیکنالوجی کی مہارت حاصل کی تھی۔ عام فہم بات یہ ہے کہ ایک ایٹمی سائنسدان جو انتہائی اہم پروفائل رکھتا ہو، وہ اکیلے نہ تو ان ملکوں کے دورے کر سکتا ہے اور نہ ان کے ساتھ معاملات طے پا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا تھا کہ میں پاگل یا بے وقوف انسان نہیں ہوں، وہ مجھے ناپسند کرتے ہیں اور میرے خلاف ہر طرح کے من گھڑت اور بے بنیاد الزامات لگاتے ہیں۔ مغربی میڈیا نے بہت سا پروپیگنڈا کیا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے
لیبیا اور ایران کو جو سینیٹری ریفیوجیز اور ایٹم بم کے ڈیزائن دیے تھے اس کا مقصد پیسہ کمانا تھا۔ حالانکہ اگر ڈاکٹر A.Q. خان نے صرف پیسہ ہی کمانا ہوتا تو وہ بیلجیم ایک شاندار زندگی کو چھوڑ کر پاکستان میں آنے کو ترجیح نہ دیتے۔ برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی MI6 اور امریکی CIA نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نگرانی شروع کر دی تھی۔ انہوں نے ان کے بین الاقوامی دوروں پر نظر رکھنا شروع کی اور ان کی فون کالز کو ٹیپ کرنا اور پکڑنا شروع کر دیا اور ان کے نیٹ ورک میں گھس گئے، اور اس کے لیے انہوں نے A.Q. خان کے نیٹ ورک میں شامل افراد کو بھاری رقوم کی پیشکش بھی کی تھی۔ بعد مواقع پر کم از کم $10 لاکھ تک رقم کی پیشکش کی گئی تاکہ ان کے نیٹ ورک کے اراکین کو اپنا ایجنٹ بنایا جا سکے اور ان کے رازوں کو حاصل کیا جا سکے۔ ایک CIA اہلکار کا کہنا تھا کہ ہم ان کے گھر کے اندر تھے، ہم ان کے دفتر میں تھے، ہم ان کے کمروں میں تھے۔ 9/11 کے حملوں کے بعد خطرہ بڑھ گیا تھا کہ دہشت گرد بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اور یہی مشکل اور پیچیدگی پاکستان سے نمٹنے اور اسے ڈاکٹر A.Q. خان کے خلاف کارروائی کرنے پر آمادہ کرنے میں تھی۔ مارچ 2003 میں جب برطانیہ اور امریکی عراق پر بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی وجہ سے حملہ کر رہے تھے جن کا بعد ازاں کوئی وجود نہ نکلا، لیبیا کے رہنما کرنل قذافی نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ انہیں اپنے ایٹمی پروگرام کے منصوبوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عراق کے بعد امریکہ لیبیا پر حملہ نہ کر دے۔ یہ منصوبہ MI6 اور CIA کے خفیہ دوروں کی وجہ بنا، اور جلد ہی اس معاہدے کے عوامی اعلان کے بعد اس نے امریکہ کو ایک اہم موقع فراہم کیا کہ وہ پاکستان پر زور دے کہ عبدالقدیر خان کے خلاف کارروائی کرے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اس کے نتیجے میں گھر میں نظر بند کر دیا گیا اور انہیں ٹی وی پر آ کر اعتراف جرم کرنے پر مجبور کیا گیا۔ انہوں نے اپنی بقیہ زندگی ایک عجیب صورتحال میں بسر کی جہاں وہ نہ آزاد تھے نہ قید۔ انہیں آج بھی پاکستانی عوام کی جانب سے ایٹم بم بنانے پر ملکی ہیرو قرار دیا جاتا ہے، اور انہیں بیرونی دنیا کا سفر کرنے اور بات کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ انہوں نے کیا کیا تھا اور کیوں کیا تھا، شاید اس کی اصل کہانی کبھی بھی معلوم نہ ہو سکے۔